الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق الله العلي العظيم. وجود ذلجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی اور تمام جہان تشیع کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات عطیہ فرمائیں. مائک کی آواز آ رہی ہے لیکن میری آواز مجھے نہیں لگ رہی ہے. اب پتہ نہیں آپ کو میری آواز کیسی لگ رہی ہے، لیکن میری خود کی آواز مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے. اگر یہ
ساؤنڈ کی جو آواز ہے اس آواز کو ختم کر دیں، ایکچوئل آواز آئے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات ویسے ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے، دیکھیں آواز بہت، اگر ذرا سا میں تیز بولوں تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو اذیت بھی ہوگی اور بات بھی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ چھوٹی جگہ پہ یہ ساؤنڈ نہیں ہوتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ میرے خیال سے انشاءاللہ آپ اس پہ غور کیجئے گا، چھوٹے چھوٹے سے اسپیکر وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات نہیں، ایکو کی پرابلم نہیں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر، نسبتاً بہتر ہے۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات صحیح ہے۔ عزیزان محترم، ماہ عزا ماہ حسینی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق دی کہ آپ بہترین لمحات، بہترین ساعات ابا عبداللہ الحسین پہ گزار سکیں۔ آپ نے خوب گریہ کیا، آپ نے خوب ماتم کیا، آپ نے خوب امام حسین کو پرسا دیا۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ نے مولا حسین کا پرسا دیا اور تمام شہدائے کربلا کا پرسا پیش کیا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی تھی، اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ ہم نے ماہ عزا میں مختلف موضوعات اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ سب اپنی تمام طاعات و عبادات اور اس بندے حقیر کی طاعات و عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات عطیہ فرمائیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کیا موضوع رکھوں، لہٰذا میں نے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو اس سال بھاؤ نگر میں بندے حقیر کے عشرے کا موضوع تھا۔ مگر یہ کہ 12 محرم کی مجلس ہے اور ہم بچپن سے یہ جملہ سنتے چلے آ رہے ہیں اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب والا اسلام لانے والی ذات محمد مصطفیٰ کی تھی، اسلام کربلا تک لا کے بچانے والی ذات حسین شہید کربلا کی تھی، اور کربلا سے کوفہ و شام لے جا کر اسلام پھیلانے والی ذات جناب زینب علیہ مقام اور سید سجاد کی تھی۔ تو لہٰذا ایام عزا میں عاشورہ تک ہم نے ابا عبداللہ الحسین کو پرسا دیا، ابا عبداللہ الحسین کی مصیبتوں پہ گریہ کیا۔ یقیناً حق بنتا تھا کہ ہم امام حسین کو اسی طرح پرسا دیں جس طرح پرسا دینے کے لیے حضرات معصومین نے تاکید کی، لیکن عاشورے کے بعد آمادگی کی غرض سے کچھ شخصیات کا تذکرہ اور کچھ شخصیات کی معرفت بہت اہم و ضروری ہے۔ آپ تب تک کسی پیغام کی حقیقت اور پیغام کے وزن کو سمجھ نہیں سکتے جب تک پیغام پہنچانے والے کی معرفت نہ ہو۔ میں بغیر کسی خاص مقدمے و تمہید 2 شخصیتوں پہ مجھے گفتگو کرنی ہے، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا اور دوسری شخصیت حضرت امام سجاد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے 10-12 منٹ تو ایسے ہی گزر گئے، تو میں کوشش کروں گا جلدی جلدی مطالب آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں۔ وہ جو 2-4-5 منٹ مقدمے کے لیے ہوتے ہیں وہ میں نے حذف کر دیے۔ نام ہے زینب، معنی کیا ہے؟ باپ کی زینت۔ جملے کو یہیں روک کے کہتا چلوں، باپ کون ہے؟ علی مرتضی، علی مرتضی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا
زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. میری آواز اتنا زیادہ ساتھ نہ دے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. میں نے تمہارے اس دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ذریعے زینت دی ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو آسمان اگرچہ بلند ہے لیکن زینت کا محتاج ہے. اتنی بلندی کے باوجود زینت کا محتاج ہے. اللہ نے اس آسمان کی زینت کسے قرار دیا؟ ستاروں کو قرار دیا. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. میں نے ستاروں کے ذریعے اس آسمان کو زینت دیا. لقب کیا ہے، نام کیا ہے علی کی بیٹی کا؟ زینب. باپ کی زینت. تو میں یہاں کہہ سکتا ہوں، میں ظاہر سی بات ہے اس خطیبانہ انداز میں اور اس خطابت والے انداز میں فی الحال آپ حضرات سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ایک دن کا مجھے گیپ ملے، تھوڑا سا میری بھی آواز بحال ہو، لہٰذا تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے گا. باتیں آپ حضرات تک پہنچانا مقصد ہے. میں نے آسمان کو تمام تر بلندیوں کے باوجود ستاروں کے ذریعے مزین کیا. آسمان بلند ہے لیکن اپنی زینت کے لیے ستاروں کا محتاج ہے. میں جملے کو روک کے کہوں گا، یا علی مرتضی، آپ کی ذات بلند و بالا ہے، آپ فضائل کے تمام کمالات کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، لیکن آپ کو بھی اپنی زینت کے لیے زینب کی ضرورت ہے. آسمان کو ضرورت ہے کواکب کی، علی کو اپنی زینت کے لیے زینب علیہ مقام. یہ مقام ہے مقام زینبی. ہزار مرتبه شستن دهان به عطر و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بی‌ادبی است. اس منہ کو ہزار مرتبہ عطر و گلاب سے دھلا جائے پھر بھی اس منہ سے زینب کا نام لینا بے ادبی ہے. اللہ نے جناب زینب علیہ مقام کو مقام عطا فرمایا. مقام دو شہزادی ہیں تاریخ کی، ایک ماں ہے، دوسری بیٹی ہے. ایک زہرا ہے اور ایک ثانیہ زہرا. دونوں کا مقام دیکھیں باپ کی نظر میں. نارملی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر باپ مثال کے طور پہ گھر پہ داخل ہو جائے تو اولاد کا فرض یہ ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اولاد کھڑی ہو جائے باپ کے احترام میں، باپ کا ادب کرے، باپ کا احترام کرے. لیکن یہ دو شہزادی اللہ نے انہیں ایسا مقام دیا، ایسا مرتبہ دیا کہ پورا جہان تعجب و حیرت میں ہے. ایک ہے جناب زہرا اور دوسری ہیں جناب ثانی زہرا. اللہ نے جناب صدیقہ کو مقام کیسا دیا؟ میں صرف ایک روایت بیان کروں گا تاکہ ثانی زہرا پہ گفتگو ہونے سے پہلے زہرا کا اندازہ ہو جائے. کلما دخلت علیہ، جب رسول گرامی جناب شہزادی کونین گھر پہ جب ہوا کرتی تھی یا باہر ہوا کرتی تھی، جب بھی شہزادی کونین رسول گرامی کی بارگاہ میں جایا کرتی تھی. یہ لفظ کلما عربی میں یہ کوئی مثال کے طور پہ ایسا نہیں کہ کل شام، پرسوں شام، یا سنڈے یا سیٹرڈے یا فرائیڈے کو، نہیں جناب والا. کلما دخلت علی، ایوری ٹائم، ایوری مومنٹ، جب جناب شہزادی کونین رسول گرامی کی بارگاہ میں جاتی تھی، قام الیہا، نہ صرف یہ کہ رسول کھڑے ہوتے تھے بلکہ اٹھ کے اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف بڑھ جاتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. اب جب میں نے لفظ استعمال کیا کلما، جب یعنی جب جناب شہزادی کونین، میں نے روایتوں میں پڑھا جب جناب شہزادی کونین گھر میں کھیلا کرتی تھی، گھٹنیوں کے بل رسول گرامی کے سامنے آ جاتی تھی تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ کس کا مقام بیان ہو رہا ہے؟ زہرا کا مقام بیان ہو رہا ہے. ثانی زہرا پہ گفتگو سے پہلے زہرا کا مقام. میں نے کہا نا دو بیٹیاں ایسی ہیں جہاں الٹا ہوا ہے معاملہ. اس کی وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول گرامی نے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ
انت ام ابیک. جناب اس بھوپال میں کون ہے جو اپنی بیٹی سے کہے بیٹی آپ میری ماں ہو؟ ہے کوئی؟ رسول گرامی فرمانے یا فاطمہ انت ام ابیک، آپ اپنے باپ کی ماں ہیں. صرف رسول نے کہا نہیں، وہ آداب جو ایک اولاد باپ کے لیے کرتی ہے وہ کر کے دکھائے. یہ روایت ہے جناب، کوئی ڈھگی چوپی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، روایت ہے. جب جناب شہزادی کونین حضرت رسول اعظم کے پاس آتی تھی تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے. اب بھوپال والے یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ ایک باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ بیٹی کا ادب کرے. یہاں معاملہ باپ بیٹی کا نہیں ہے. رسول بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہاں بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، فاطمہ کا معاملہ ہے. وہاں جو زینب باپ کی زینت ہے وہ بیٹی نہیں ہے، زینب اپنے باپ کی زینت ہے. جب بیٹی زینب جیسی ہو تب اپنے باپ کی زینت ہوا کرتی ہے، علی کی زینت ہوا کرتی ہے. جب بیٹی فاطمہ جیسی ہو تب باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے. تو یہ دو شخصیت ہیں، ایک ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ایک ہے جناب شہزادی کونین. انہیں ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے زینب علیہ مقام کو. گفتگو ہے جناب زینب کی ذات پر. میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مختلف پہلو پہ گفتگو کروں گا. آج صرف جناب زینب کی حق معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک پہلو پہ گفتگو ہوگی، وہ ہے علم جناب زینب سلام اللہ علیہا. جناب زینب سلام اللہ علیہا کا علم، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد معیار کیا بنایا، پیمانہ کیا بنایا، شناخت کا طریقہ کیا بنایا. کیسے پہچانا جائے کہ جناب والا بھوپال میں فلاں صاحب اچھے آدمی ہیں، فلاں صاحب برے آدمی ہیں. کیسے پہچانا جائے کہ بھوپال میں فلاں صاحب سے اچھے ہیں یا فلاں صاحب پہ افضلیت رکھتے ہیں. پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی تو طریقہ اللہ نے دیا ہوگا نا، کوئی تو معیار ہوگا. انسان کو پہچاننے کا معیار کیا ہے اللہ کی نظر میں، یا بلکہ میں کہوں اس دنیا کی نظر میں پہچاننے کا معیار ہے علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے رسول کہو کیا وہ جو علم رکھتا ہے اور وہ جو علم نہیں رکھتا کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ تو انسان کو پہچاننے کا معیار کیا ہے؟ اس کا علم. اچھا، علم صرف الفاظ کے رٹے کو نہیں کہا جاتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک انسان نالج بہت رکھتا ہے لیکن اس کے پاس معرفت نہیں ہوتی، جس وجہ سے اسے عالم نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پہ آپ اسی ہمارے بھارت میں بہت سارے ہسٹورین لیں گے، آپ دیکھیں گے بہت ساری ہسٹریز انہوں نے پڑھی ہیں، لیکن جب انہیں کھڑا ہونے کا موقع ملے تو ہمیشہ تاریخ کے غلط راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو صرف کتابیں پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے، علم ہمراہ معرفت. خلاصہ اللہ نے معیار، مجھے گفتگو جناب زینب کے علم پہ کرنی، وہیں سے نتیجہ اور ربط مسائل. زیادہ انشاءاللہ مجلس کو لمبا نہیں کروں گا، میں بھی تھکا ہوا ہوں، میری آواز بھی تھکی ہوئی ہے اور تھوڑے بہت آثار خستگی آپ حضرات کے چہروں سے بھی نمودار ہیں. ظاہر سی بات ہے ماہ محرم میں بہت عزاداریاں کی، بہت ماتم کیا، سینے زنی کی، تو مجھے اس بات کا احساس ہے. وہ الگ بات ہے ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین کے قتل کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. وہ آگ انشاءاللہ ہماری برقرار ہے اور دعا کریں گے پروردگارہ اس آگ میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ نے انسان کو پہچاننے کا معیار بنایا ہے علم کو. ظاہر سی بات ہے علم کے ذریعے انسان تولا جاتا ہے، علم کے ذریعے انسان ناپا جاتا ہے. جناب کتنا علم ہے، جس حساب سے علم ہوگا اس حساب سے معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ کی
ویلیو ہوگی. یہی وجہ ہے معصومین علیہم السلام نے اپنی زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی نقطے کی طرف تاکید کی ہے تو وہ ہے علم. اور میں ہمیشہ یہ جملے اپنی مجلسوں میں بھی کہتا رہتا ہوں, ایک وقت آپ بھوکے رہیے, ایک وقت آپ کو کھانا نہ ملے, ایک وقت آپ کو کپڑے نصیب نہ ہوں, لیکن کوشش کرو اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو علم سے محروم نہ کرو, علم سے محروم نہ کرو. بالخصوص جوانی بہترین کسب علم کا وقت ہے. مولا صادق علیہ السلام نے فرمایا, میں اللہم صلی علی محمد, مولا نے فرمایا میں جوانوں کو دو حالت کے بغیر تیسری حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا, عالماً او متعلماً. اپنے دلوں پہ لکھیں, یا جوان سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو, تیسری کوئی چوائس نہیں ہے, یا سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو. ہمارا جوان گلی کے کسی نکڑ پہ مثال کے طور پہ گھنٹوں بیٹھا اچھا نہیں لگتا. جوان یا سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو, تیسرا کوئی آپشن نہیں. خلاصہ تعلیم اور علم کی یار, جس کے دروازے سے ملائکہ کو علم ملے, بصیرت ملے, معرفت ملے, اس کے چاہنے والے اگر علمی میدان میں پیچھے ہوں, جس کے دروازے سے ملائکہ کو علم و بصیرت ملے, اس کے چاہنے والے اگر پیچھے ہوں تو حیف ہے, حیف ہے. شیعوں کا فریضہ ہے کہ وہ علم کی طرف رغبت پیدا کریں. اب ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے میں لنڈن میں تھا, آئی تھنک میں اسکاٹ لینڈ میں تھا, گلاسگو. ایک پروفیسر مجھے ملے, انہوں نے بڑا اچھا تجزیہ دیا. کہنے لگے صاحب دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والی قوم کون سی ہے؟ حضرات سے مسلمان تشریف فرمائیں, دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والی قوم, آپ کی سب سے بڑی دشمن جوس. سب سے زیادہ, اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے, جوس سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والی قوم. اور دنیا میں سب سے کم پڑھنے والی قوم, مسکرا رہے ہیں, پتہ ہے. میں ادب اور احترام میں نام نہیں لوں گا قوم کا, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ پہنچیں. شیعہ کی بات نہیں ہو رہی ہے, صرف پوری قوم کی, پوری کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے. سب سے کم پڑھنے لکھنے والی قوم. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بولوں گا, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو شاید میں نے کہیں عرض کی تھی, لہٰذا میں تکرار نہیں کرنا چاہتا. رسول گرامی نے زندگی میں 3-4 نقطوں کی طرف بہت زور و شور سے اشارہ کیا. پہلی حدیث, میں 2 حدیثیں سناؤں گا اپنے موضوع کی طرف. اطلب العلم من المہد الی اللحد. یہ حدیثیں اپنے گھروں میں دروازوں پہ لکھیں. علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک. ایک حدیث لکھ لی. دوسری حدیث, اطلب العلم ولو بالصین. علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اس زمانے کے حساب سے کہا تھا, آج تو چین چٹکی کا کھیل ہے. علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. 2 ہو گئی. تیسری, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا واجب ہے, فریضہ ہے ہر مسلم پر اور مسلمہ پر. مرد پر بھی واجب ہے, عورتوں پہ بھی واجب ہے. یہ 3 حدیثیں لکھے, تینوں حدیثوں کو. خلاصہ اللہ نے انسان کو پہچاننے کا معیار کسے بنایا ہے؟ علم کو. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. نہ صرف یہ کہ انسانوں میں معیار بنایا, بلکہ ملائکہ میں بھی اللہ نے اگر کسی چیز کو معیار بنایا تو علم کو معیار بنایا. قرآن کی طرف جائیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے آدم کا پتلا بنایا اور پھر کچھ اسماء کی تعلیم دی.
پھر وہ اسما ملائکہ کی خدمت میں پیش ہوئے، ملائکہ سے کہا بسم اللہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اے ملائکہ تو ذرا بتاؤ یہ کن کے نام ہیں، یہ کیا ہیں، اسما کیا ہے؟ ملائکہ نے کیا جواب دیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے پروردگارہ تو بزرگ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے مجھے سکھایا۔ امام صادق فرماتے ہیں ایک ریزن جو ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا وہ یہی تھا کہ ملائکہ کے پاس علم نہیں تھا، آدم کے پاس اسماء الہی کا علم تھا۔ ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہر جگہ معیار کسے بنایا ہے؟ علم کو معیار بنایا۔ یہاں بھی معیار کسے بنایا؟ علم کو معیار بنایا۔ یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، ایک علم ہے علم لدنی، جس بارے میں حضرت خضر کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا۔ وہ جناب خضر و موسیٰ کا پورا واقعہ دیکھیں، قرآن مجید میں ضبط و ضبط ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، میں نے خضر کو اپنی جانب سے علم سکھایا۔ اگر ہماری مجلسوں کی عادت ہے تو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا میں نتیجہ تھوڑی دیر کے بعد دیتا ہوں، ایک طویل مقدمے کے بعد، تو انشاءاللہ بس نتیجے کے قریب ہیں آپ۔ لوگوں میں مقابلہ ہو گیا، انبیاء اور ملائکہ میں مقابلہ ہو گیا، اور پھر تیسرا جو سب سے بہترین علم ہے اسے کون سا علم کہا جاتا ہے؟ علم لدنی۔ علم لدنی، علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت کی طرف غور کریں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، خضر کو ہم نے اپنی طرف سے، لدنہ کہتے ہیں اپنی جانب سے، کسی کا انٹرفیئر نہیں ہوتا ہے، کسی کی دخالت نہیں ہوتی، کوئی تھرڈ پارٹی شامل نہیں ہوتی ہے، کوئی تھرڈ پارٹی نہیں، اللہ اور خضر من لدنہ، اپنی طرف سے میں نے علم دیا، کوئی شامل نہیں ہے، مستقیم ڈائریکٹ میں نے علم دیا کسے؟ خضر کو۔ وہ علم جو بغیر کسی وسیلے کے ملے اسے کہا جاتا ہے علم لدنی۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی نا؟ ایک مطلق علم پہ گفتگو ہوئی، پھر آخر میں آ کے اللہ کا سب سے بہترین علم جو بندوں کو ملتا ہے یا انبیاء کو ملتا ہے جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، اس سے اچھا علم تو کوئی نہیں ہے نا۔ اب آئیے جناب والا مقام زینب علیہ مقام کو سمجھیے۔ کربلا کے بعد امام سجاد اپنی پھوپھی زینب کی طرف خطاب کر کے فرماتے ہیں یا عمہ انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، اے میری پھوپھی زینب میں گواہی دیتا ہوں خدا کی قسم آپ ایک ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، آپ ایک ایسی سمجھدار ہیں کہ جس نے سمجھ کو کسی سے سمجھا نہیں ہے۔ شاید یہاں سے مقام زینبی واضح ہوا ہو، یعنی جناب زینب علیہ مقام کے پاس علم لدنی تھا، علم لدنی، بغیر کسی وسیلہ، بغیر کسی واسطہ اگر علم پہنچا جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ گواہی کس کی ہے؟ امام سجاد کی گواہی ہے، امام کی گواہی ہے، امام گواہی دے رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اے میری پھوپھی زینب، ہم تم مشکوک ہو، لڑ رہے ہو، مر رہے ہو حضرت امیر کے حوالے سے، حضرت امیر پہ گفتگو کر رہے ہو کہ جناب والا امیر المؤمنین کا علم غیب تھا یا نہیں۔ ہم امیر المؤمنین چھوڑو، ہم تو علم غیب جناب سلمان و بوزر کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ ہم سلمان و بوزر و قمر و مقداد پہ گفتگو کرتے کی، تم علی پہ گفتگو کر رہے ہو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا علم عجیب و غریب ہے، اس کی ایک وجہ اور ہے، جناب زینب کا لقب کیا ہے؟ ثانیہ زہرا۔ ہر وہ صفت جو جناب زہرا میں پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری صفات حضرت زینب علیہ مقام میں پائی جاتی ہیں۔ جناب صدیقہ کا علم کیسا تھا؟ سلمان امیر المؤمنین کے ساتھ گھر سے نکلے، ظاہراً عمار گھر سے نکلے، سلمان کھڑے تھے، عمار نے سلمان کی طرف دیکھا کہ سلمان
میں نے آج گھر میں عجیب و غریب دیکھا کہ کیا دیکھا کہ جب میں گھر میں گھسا تو جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا نے علی کو بلایا اور فرمایا ادنو لأحدثک بما کان وبما ہوا کائن وبما ہوا یکون، اے علی ذرا مجھ سے قریب آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ عمار فرما رہے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، جناب زہرا اس طرح سے فرما رہی ہیں۔ میں نے ابھی کیا کہا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ثانی زہرا، اب اگر جناب صدیقہ یہ فرما رہی ہیں کہ میرے قریب آؤ میں بتاتی ہوں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، تو طبعا جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی فرمائیں گی کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ وہ ساری صفات جناب زینب علیہ مقام میں پائی جاتی ہیں، اور کربلا کے بعد 50 ایسے واقعات ہیں جہاں نظر آتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے علم کا مظاہرہ کیا اور بتایا کہ کس طرح سے ہم علم کے حامل ہیں، ہم کس طرح سے علم رکھتے ہیں۔ یزید بڑا مطمئن ہو کے آج 1400 سال کے بعد بھوپال میں مثال کے طور پہ ایرانی کمیونٹی کے درمیان یہ تصور کرنا بڑا آسان ہے 1400 سالوں کے بعد، لیکن ذرا اپنے آپ کو شام لے کے جائیے اور اس ماحول میں لے کے جائیے جس ماحول میں جناب زینب علیہ مقام تھی۔ کیا اس وقت کوئی بلیف کر سکتا تھا، یقین کر سکتا تھا؟ اس وقت یقیناً جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ الفاظ دہرائے ہوں گے تو ایک بڑی تعداد جس کی ذہنیت یہ ہوگی کہ جناب ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ ساتھ میں کوئی نہیں ہے، صرف ایک مرد ہے، ایک مرد ہے، بھائی مارے جا چکے، 18 خوبصورت قمر و چاند مارے جا چکے، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس وقت یہ جملے فرما رہی ہیں، کیا اس وقت کسی کو ان جملوں پہ یقین تھا؟ نہیں تھا نا۔ گویا جناب زینب سلام اللہ علیہ علم غیب جانتی تھی، غیب کی خبر دے رہی ہے، غیب کی خبر دے رہی کہ یزید کد کیدک وسع سعیک وناصب جہدک، یزید تو کیا سمجھ رہا ہے حسین کو مار دیا ختم ہو گیا سب کچھ، جا کد کیدک جو کرنا ہو کر لے، وسع سعیک جو کوششیں کرنی ہو کر لے، وناصب جہدک تجھے جو منصوبے بنانے ہو بنا لے جا، آزاد ہے، جو پروپیگنڈیز کرنے ہو کر۔ یہ زینب خبر دے رہی ہیں واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں پائے گا، جا جو کرنا ہو کر، ہم اہل بیت کا ذکر مٹا نہیں پائے گا۔ یزید اپنے گمان کے مطابق سب کچھ کر چکا تھا، اپنے گمان کے مطابق سب کچھ کر چکا تھا۔ یزید کا کام کیا تھا؟ یزید کے دو کام۔ رسول گرامی نے امت کی ہدایت کے لیے کیا چھوڑا تھا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ دیکھیں میں زیادہ اپنی طرف سے باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور اپنی طرف سے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ نصیحت کرتا رہوں، جناب وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کرو ویسا کرو، نصیحتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ممبر کا حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ حق ممبر یہ ہے کہ اس ممبر سے قرآن و حدیث بیان کی جائے، یہ حق ممبر ہے، قرآن و حدیث بیان کی جائے۔ نصیحت کے لیے ابھی آپ میں سے کسی ایک صاحب کو اس ممبر پہ بٹھا دوں تو وہ آدھا گھنٹہ آرام سے نصیحت کر لے گا، آرام سے نصیحت کر لے گا۔ اور سستانی صاحب کا وصیت نامہ ہے، نصیحت نامہ ہے جو ہر سال شائع ہوتا ہے۔ لاسٹ ایئر بھی سستانی صاحب نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ افشاء منکر ممبروں سے نہ کیا جائے، ممبروں سے برائیاں نہ بیان کی جائیں۔ مثال کے طور پہ بھوپال میں یہ ہو رہا ہے، فلاں لڑکا یہ کر رہا ہے، فلاں لڑکی یہ کر رہی ہے، اس سے گناہ لوگوں کی نظر میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ دیکھیں جس طرح سے آپ یہاں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اگر وہی باتیں چھیڑ دی جائیں ان باتوں پہ بھی آپ سبحان اللہ کہنے لگیں گے۔ پرابلم یہ ہے یہ سستانی صاحب نے نصیحت کی۔ پہلا افشاء منکر نہ کیا جائے، گناہ کو عام نہ کیا جائے۔ دوسرا
قوم کے عیوب و نقائص بیان نہ کیے جائیں. مثال کے طور پہ جب زیادہ عیوب و نقائص بیان ہوں تو ایک پڑوسی شریف آدمی جو بیٹھا ہوگا کہے گا اچھا اس کا مطلب بھوپال کی پوری قوم یہ کر رہی تو ہم ہی شریف ہیں, ہندوستان کا ہر شیعہ یہ کر رہا ہے تو ہم ہی شریف ہے, چلو ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں. افشاء منکر اور نقائص و عیوب کو زیادہ عام نہ کیا جائے, معاشرے میں فساد زیادہ پھیلتے ہیں. خلاصہ بات کہاں تھی اور کس طرف چلی گئی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ. دیکھیں میں 10 منٹ اور زحمت دوں گا, آپ حضرات سے گزارش ہے آگے آگے آ جائیں تاکہ مصائب میں سب شریک ہو سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ. میں جو موضوع آپ حضرات کے سامنے لے جانے والا تھا اسے میں چھوڑ کے 2-4 باتیں اسی پہ اور ایڈ کر دوں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ. بعض میرے نظریات تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ہضم بھی نہیں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں خطابت کے 2 طریقے, ایک ہے پرابلم بیسڈ اور ایک ہے سلیوشن بیسڈ. یہ شیعہ خطابت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا کی خطابت کی بات کر رہا ہوں, پورے دنیا کے اسپیکرز کی بات کر رہا ہوں. 2 ٹائپ آف اسپیکنگ ہوتا ہے, ایک پرابلم بیسڈ اور ایک سلیوشن بیسڈ. میرے خیال سے جوانوں سے بہتر ان باتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, پرابلم بیسڈ اور سلیوشن بیسڈ. ایک مثال دوں گا, سارے متفق ہو جائیں گے. یہ ادارہ ہے, اس ادارے میں 12 لوگ ہیں, 11 لوگ کمیاں بتانے والے جلدی پیدا ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ صاحب یہ لائٹ اچھی نہیں ہے, 200 وولٹیج والی لگانی چاہیے تھی, یہ پنکھے اتنے نیچے نہیں اتنے اوپر لگانی چاہیے تھے. مثال کے طور پہ اس ممبر پہ یہاں پہ یہ لکھا ہونا چاہیے تھا, قالین ایسی ہونی چاہیے تھی, وہ سامنے جو ٹائلز لگی ہیں اس کا کلر یہ ہونا چاہیے تھا. 11 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرابلمز بتاتے رہیں گے, یہ پرابلم ہے, 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 لیکن سلیوشن صرف ایک آدمی کے پاس ہوتا ہے. میری باتوں سے متفق ہیں آپ؟ سلیوشن صرف 1-2 آدمیوں کے پاس ہوتا ہے. پرابلمز بہت سارے ہوتے ہیں. ہم بھی جب بھی مثال کے طور پہ میں جیسے ہی بیٹھا میں نے پرابلمز گنوانے شروع کر دیے, مائک کے پرابلم, یہ پرابلم, وہ پرابلم. سلیوشن نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا تھا میں کل خود مجلس کے بعد آتا اور میں یہاں پہ سیٹ اپ آپ لوگوں کے ساتھ بناتا, یہ بھی ایک راستہ تھا نا, لیکن میں انسانی فطرت بتا رہا ہوں, انسانی فطرت ہے یہ انسانی فطرت ہے. پرابلم بیسڈ, سلیوشن بیسڈ. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے فی الحال 70 to 80% خطابت پرابلم بیسڈ ہے, پرابلم بیسڈ ہے. پریشانیاں گنوا رہے ہیں, نوحہ خان نوحہ خانی ایسی کر رہے ہیں, مرثیہ خان مرثیہ خانی ایسی کر رہے ہیں, خطیب خطابت ایسی کر رہے ہیں, ذاکر ذاکری ایسی کر رہے ہیں. ہم پرابلم بیان کر رہے ہیں, سلیوشن نہیں دے پا رہے. سلیوشن مثال کے طور پہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی میں پرابلم بیان کر رہا ہوں, سلیوشن نہیں دے رہا ہوں. یہ بھی پرابلم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. پرابلم بیسڈ خطابت کا اثر نہیں ہوتا, سلیوشن بیسڈ خطابت کا اثر ہوتا ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گا اور ربط مسائل. میں نے مثال کے طور پہ کہا, میں نے کہا یہ بھوپال کے جوان رات بھر عزاداری کر رہے تھے, صبح نماز کے وقت سو گئے. میں اس میں 2-4 جملے اور ایڈ کروں, کتوں کی طرح سو گئے, انہیں شرم نہیں آتی, اللہ ان کی نمازوں کو ان کے منہ پہ مار دے گا, ان کی عزاداری کو ان کے منہ پہ مار دے گا. امام حسین جیسے چہرہ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ خبیث آ گیا, اس نے نماز نہیں پڑھی تھی. مثال کے طور پہ اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ممبر پہ بیٹھ کے نماز کی تاکید کے لیے.
ٹھیک ہے آپ ایک اچھے عمل کی تاکید کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک اچھے عمل کی تاکید کی وجہ سے ایک اور اچھے عمل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھے عمل کی تاکید کریں، دوسرے اچھے عمل کی اچھائی کو باقی رکھتے ہوئے دوسرے عمل کو قربان کر کے آپ تاکید نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں روزہ رکھا، ظہر و عصر کی نماز نہیں پڑھی، کوئی ہے جو آپ میں سے یہ کہے کہ جس نے ظہر و عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اس کا روزہ باطل تھا؟ روزے کا ایک عمل ہے، اللہ اس کا ثواب دے گا۔ نماز نہیں پڑھی، ڈنڈے آپ کو ملیں گے، اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ میں بتا رہا ہوں یہ پرابلم بیسڈ باتیں ہیں، پرابلم بیسڈ۔ آپ کو نماز کی تاکید کرنی ہے اس جوان کے لیے، اس جوان کے لیے، اس جوان کے لیے، اس جوان کے لیے۔ تاکید کا طریقہ ہے سلیوشن بیسڈ۔ سلیوشن بیسڈ کیسا طریقہ؟ جوان کو احساس دلائیں، جوان تمہیں کس سے محبت ہے؟ حسین سے محبت ہے۔ کس سے محبت ہے؟ زینب علیہ مقام سے محبت ہے۔ آخری لمحات جب آپ کا مولا، آپ کا آقا اپنی بہن زینب سے رخصتی کے لیے آیا، گلے سے لگے، جملہ فرمایا، ہم جاؤ جناب 1000 جملے لے کے آؤ، 1000 جملے لے کے آؤ۔ لیکن اس جوان کو وہ 1000 جملے نماز کی طرف نہیں کھینچ سکتے جو حسین کا ایک جملہ کھینچے گا۔ امام حسین نے اپنی بہن زینب سے فرمایا، زینب انی احب الصلاۃ، مجھے نماز بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ یا زینب لا تنسانی فی نافلۃ اللیل۔ آخری لمحات حسین رخصت ہو رہے ہیں، وصیت کر رہے، میری بہنا میری ہمشیرہ، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، مجھے یاد کرنا۔ حسین کے یہ جملہ جب میں سنتا ہوں نا تو بڑا احساس ہوتا ہے، عجیب فیلنگز ہوتی ہیں، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ مولا کا جملہ یہ در حقیقت پیغام ہے، مولا پیغام دے رہے ہیں کہ جا کے میرے شیعوں کو بتانا، انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے۔ امام حسین جب جناب زینب علیہ مقام سے رخصت ہوئے، آخری رخصتی سیدانیوں سے ہوئی، امام نے ایک جملہ فرمایا، زینب، رباب، ام کلثوم، ام فروہ، ام لیلہ، علیکن منی السلام، تم سب پر حسین کا آخری سلام۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا حسین کا یہ جملہ کہنا تھا، خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا، عباس چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، اون محمد چلے گئے، ایک ہی تو سہارا تھا ہمارے پاس، حسین کا۔ میرے خیال سے ان باتوں کو خواتین سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک خاتون کے لیے مرد کا سہارا کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے، اور وہ بھی خاتون اگر زینب جیسی ہو اور سہارا عباس و حسین جیسا ہو، کیا کیفیت ہوگی۔ میں امام حسین کے مختصر مسائل، کیونکہ روز عاشورہ بھی اتنا زیادہ خود انسان گریہ کرتا رہتا ہے کہ وہ مکمل شہادت یا مکمل مصائب نہیں سن پاتا ہے، میں 2-4 جملے امام حسین کی قربانی کی۔ امام حسین رخصت ہوئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، میں بڑے آہستہ ان مصائب کے جملات کو بیان کروں گا، دل کھول کے جس طرح سے رونا چاہیں آپ کی مرضی۔ امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اب کیا دیکھا ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، بے زبان ہے۔ امام حسین نے ایک مظلومانہ جملہ فرمایا، اے میرے ذوالجناح، یہ حسین کا آخری سفر ہے، میں ایک وعدہ کرتا ہوں، مجھے صرف مقتل پہنچا دے، واپس لانا تیرا کام نہیں ہے، صرف مقتل پہنچا دے۔ اب یہ بے زبان بولے تو کیا بولے، سر کو نیچے جھکایا، عجب نہیں اس بے زبان نے کہا کہ مولا آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ میرے سنوں سے لپٹی ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، میرے بابا کو مقتل نہ لے جا،
اے میرے بابا کے زلجنا، اے میرے بابا کے زلجنا، میں نے دیکھا نا، میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا، میں نے دیکھا، میرا بھیا اکبر گیا واپس نہیں آیا، ارے میں نے دیکھا، حد تو یہ ہے کہ میرا ننھا اصغر گیا واپس نہیں آیا۔ اے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو نہ لے جا، نہ لے جا۔ مقتل کے جملے ہیں، امام حسین میدان کارزار پہنچے، خوب جنگ کی۔ میں نے ایک جملہ مقاتل کی کتابوں میں پڑھا، اس حقیر کے لیے عجیب جملہ ہے۔ میں نے پڑھا حسین جنگ کرتے جاتے تھے، جنگ کرتے کرتے ایک اونچائی کی طرف بھاگتے تھے، اونچائی پہ پہنچنے کے بعد فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر جنگ کرتے تھے، پھر ایک اونچائی کی طرف جاتے تھے، ایک ٹیلے کی طرف جاتے تھے اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے تیز آواز میں کہا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے غور کیا کہ آخر یہ حسین بار بار ٹیلے پہ جا کے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلاوت کیوں کر رہے؟ بعد میں سمجھ میں آیا مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا، کیونکہ خیموں میں نہ عباس ہے نہ قاسم ہے۔ جب عباس گئے تھے تو خیمے میں حسین تھے، جب اکبر گئے تھے تو خیمے میں حسین تھے، لیکن اب حسین کو پتا ہے کہ اب خیموں میں کوئی نہیں ہے، لہذا حسین لڑتے لڑتے ایک اونچائی پہ جا کے آواز دیتے تھے تاکہ زینب کو بتا سکے اے زینب ابھی گھبرانا نہیں، بھیا حسین زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مقاتل کی کتابیں لکھتی ہیں امام حسین نے خوب جنگ کی، جنگ کرتے کرتے تلوار نیاب میں رکھی۔ اب جیسے ہی تلوار کو نیاب میں رکھنا تھا، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لیا گیا۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے بھالا مارا، کسی نے برچھی ماری۔ میں نے دیکھا ارے کچھ تیر کربلا میں ہرملا لے کے آیا تھا، ایک تیر اصغر کے گلے پہ لگ گیا، دوسرا تیر ہرملا نے حسین کے کلیجے پہ چلایا۔ کہتے تیر سینے میں لگا، حسین نے پیٹھ سے تیر کو نکالا، اب گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین پہ آئے۔ آپ نے بچپن سے سنا ہے نا حسین کا لاشا زمین پہ نہیں تھا بلکہ تیروں پہ معلق تھا، بدن میں تیر تھے، جسم میں تیر تھے۔ اب بس آخری جملہ تصور کیجئے گا، ذرا سوچے، ایک طرف یہ جملہ، دوسرا جملہ ہم نے بچپن سے سنا کہ شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا۔ اب ان دونوں روایتوں کو رکھیے، ذرا اس لاشے کو تصور کیجئے جس لاشے میں تیر ہو، اور پھر شمر کے گھٹنے کو تصور کیجئے۔ ارے جو لاشا تیروں پہ معلق ہو، اس لاشے پہ شمر اپنا نجس گھٹنا رکھ کے حسین کے گلے کو ذبح کر رہا ہے۔ ایک ماں آواز دے رہی ہے اے شمر، میں نے اپنے لاڈلے کو چکیاں پیس پیس کے، اے شمر آہستہ، اے شمر۔ تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہماری عورتوں کی عفت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کو سلیقہ زندگی عطا فرما،
پروردگارہ ہم سب کے دلوں کو معرفت امام زمانہ سے منور فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں کو علوم آل محمد سے منور فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت اطہار سے منور فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں کو، ہماری آنکھوں کو نرم فرما، پروردگارہ ہم سب کی تمام مختصر عبادات کو قبول فرما، ہماری ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مات الحسين.